اپنے بندوں کی بخشش اور انہیں اپنی طرف راغب کرنے اور رکھنے کے لیے مختلف موسم، مختلف مواقع اور مختلف عبادات دین کے اندر رکھی۔ ان عبادات اور ان ایام میں سے یہ ہفتے اتوار کو شروع ہونے والے ذوالحجہ کے 10 دن بھی ہیں۔ ان کی فضیلت کتنی ہے؟ اشارہ کیے دیتا ہوں کہ والفجر ولیال عشر، کہ اللہ نے ان کی قرآن کریم کے اندر قسم اٹھائی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی سال کے ایام ہیں ان میں افضل ترین یہ 10 ہیں۔ کیوں؟ کہ جتنی عبادات ان میں جمع ہو رہی ہیں، ہو جاتی ہیں، وہ سال کا رمضان کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی جمع نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ اور ان ایام کی ایک خاص چیز جسے آج انشاءاللہ ہم سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ اللہ کا ذکر۔ ویسے ان ایام میں روزے بھی ہیں، ان ایام میں قربانی بھی ہے، ان ایام میں جتنی عبادات ہیں ان کی کثرت ہے، وہ آج ہمارا موضوع نہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ان دنوں میں تم نے خصوصیت کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی بڑائی بیان کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی تعریف کے دنوں کی ابتدا یہ ذوالحجہ کی 1 سے لے کر 13ویں کی، یوں کہہ لیں کہ قربانی کی شام تک رہتی۔ وہ تسبیح کے کلمات آج میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ان ایام کے کچھ مخصوص کلمات بھی ہیں، لیکن بالعموم بھی انسان اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر سکتا ہے اور اس پر کوئی تنکیر اور کوئی انکار نہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلے ان کلمات کو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بھائیوں کو یہ ویسے ہی 90% یاد ہوگا۔ جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں، جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ان کلمات کی فضیلت، احب الکلام الی اللہ، اللہ کا جتنا کلام ہے اس کے جتنے کلمے ہیں، یہ کلمے ان میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ تعالی 4، 4 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ جب کوئی انسان ان کلمات سے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی، بڑی مسرت ہوتی۔ اور لازمی بات ہے جو کہ انسان کی فطرت جو ہے ہماری، اس کے مطابق اگر قیاس کریں، اگرچہ اللہ کے لیے وہ قیاس بنتا نہیں کہ اگر کوئی انسان وہ کام کر رہا ہے یا کرتا ہے جو مجھے پسند ہے تو اس کی بنا پر وہ بندہ بھی آٹومیٹک پسند ہے۔ احب الکلام، یہ اللہ رب العالمین کے محبوب ترین کلمے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا تھی، اللہ کی کوئی محبت یہ عام یا کوئی ارزاں یا یوں کہہ لیں کہ گری ہوئی چیز نہیں،
جسے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میرے مولا مجھے اپنا محبوب بنا لے. وحب من یحبک، میرے مولا میں تجھ سے اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک، اے اللہ اور ایسے اعمال کو میرے دل و دماغ کے اندر محبوب بنا دے جو تجھے پسند ہے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کو میرے دل میں ایسے بسا دے کہ میری جان، میرا مال، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میری ساری دنیا ایک طرف ہو اور ایک طرف ہے اللہ تیری محبت ہو. مجھے تیری محبت میں اور ساری کائنات میں فیصلہ کرنے کے اندر کوئی چیز بھی میرے لیے کوئی سوالیہ نشان یا ہچکچاہٹ کا باعث نہ ہو. میرے مولا اپنی محبت اتنی میرے دل کے اندر پیدا فرما دے. محبوب کلمات اور اتنے عظیم المرتبت کلمات کہ اگر کوئی انسان رات کو اٹھ کر انہیں ادا کرے، رات کو اٹھ کر انہیں ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے بعد کی ہوئی دعا بھی قبول، ان کلمات کے بعد پڑھی ہوئی نماز بھی قبول. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا کہ من تعار من اللیل، دوسری حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ جو انسان باوضو ہو کر سویا اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گیا. یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی یا دیر سے آتی ہے، پریشان خیالات اور پریشان خواب انسان کو پریشان کیے رکھتے ہیں. ذرا ایک مرتبہ دوائیوں سے ہٹ کر اس مسنون نسخے کو اپنا کر سونا شروع کیجئے. اللہ کے حکم سے نیند بھی پرسکون آئے گی اور پریشان خواب بھی کبھی نہیں آئے. جب بھی بستر پر جائیں باوضو ہو کر جائیں، دائیں کروٹ پر لیٹیں، مسنون اذکار پڑھ کر یہ کلمات پڑھتے پڑھتے سو جائیں یا درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں. آپ کو نیند نہ آئے یا نیند پریشان ہو یا نیند کے اندر ڈراؤنے خواب ہو تو آپ آ کر مجھے پکڑ لیں انشاءاللہ. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان مسنون طریقے سے سوئے اور اس کے ساتھ یہ شیطانی معاملات ہو جائے. باوضو ہو کر انسان سویا، ذکر کرتا ہوا سو گیا اور رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کلمات اس کی زبان سے کیا نکلے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے اپنی زبان سے نکالا. اللہ کے رسول نے فرمایا ثم قال اللہم اغفر لی، اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ اللہ تجھے معاف کر دے. اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. اور اگر ثم صلی، اگر نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین قبلت صلاتہ، اس کی نماز کو بھی قبول کر لیتا ہے. یہ اتنے عظیم کلمات کہ انسان کو دیکھیں نا، رات کے وقت انسان بڑا ریلیکس ماحول میں ہوتا ہے. وہی چیز ہی رات کو انسان کو پریشان کر سکتی ہے جو انسان کے حواس کے اوپر سوار ہو، جو انسان کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو یا انسان کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہو. اگر کسی کے دل و دماغ کے اوپر اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر سوار ہے تو یہ ذکر اس انسان کی دعا کی قبولیت کا بھی ضامن ہے، اس انسان کی دعا اور اس کی نماز کا بھی قبولیت کا ضامن ہے. اس حدیث کے ایک اور الفاظ ہیں ثم دعا، یہ کلمات پڑھنے کے بعد وہ دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. کلمات پھر وہی میں دہراؤں گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی انسان گناہگار، کون انسان گناہگار نہیں؟ ہر انسان گناہگار سوائے اس کے کہ جس کے ذہن کے اندر اللہ نے شیطنت پیدا کر دی ہے، کبر پیدا کر دیا ہے. فرعون نے یہ تو اس کے دل کے اندر ہے، مجھ سے تو غلطی ہوتی نہیں، میں نے کون سے کوئی غلطی کی ہے، میں کون سا کوئی گناہ کرتا ہوں. کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار. جناب سعد بن جنادہ کہتے ہیں میں حنین کے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ نے ایک مرتبہ کیا فرمایا؟ من قام من اللیل، جو انسان رات کو اٹھے فتوضا، وضو کرے،
ومضمض اور اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کرے، پھر سبحان اللہ 100 مرتبہ کہے، الحمدللہ 100 مرتبہ کہے، ولا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہے، واللہ اکبر 100 مرتبہ کہے، غفرت لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف کر دیتا۔ لیکن ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا الا الدماء والاموال، صرف مال معاف نہیں ہوں گے اور خون معاف نہیں ہوگا۔ کسی کے پیسے دے دیں، کسی کا حق ہے میرے ذمے، قرض تھا واپس نہیں کیا، کوئی معاملے تھے کسی کے پیسے میرے ذمے بنتے تھے دیے نہیں، وضاحت نہیں کی، وصیت نہیں کی، کوئی لکھت پڑھت نہیں کی، وہ غلطی سے میرے ذمے رہ گئے یا جان بوجھ کر کیے، یہ خون اور مال معاف نہیں ہوگا، باقی اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ان دو چیزوں سے بچیں، لوگوں کے مالوں سے بچیں، لوگوں کے خونوں سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر پہلے داخل کر دیتے ہیں۔ اس شہید کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی بنا پر روک دیا گیا۔ اب جب عدالت لگے گی، فیصلہ ہوگا، جنت میں تو جائے گا، لیکن پہلے اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر لوگوں کے مال حیثیت نہیں تو دو چیزوں کی نہیں، سب سے پہلے مال کی نہیں، اس کے بعد عزت کی نہیں، اور اس کے بعد پھر خون کی نہیں۔ یہ ہمارے ادھر بے شمار لا تعداد وکیل بھائی بیٹھے ہیں، پوچھ لیں کس چیز کے کیس، زمین دبا لی، مال دبا لی، یا فلاں دبا لی، یا فلاں دبا لی، اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں، اور اس چیز کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں، جتنی مرضی عبادت کر لیں، رب کے محبوب کلمات کی تسبیحوں کی تسبیحیں نکال دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز معاف ہو جائے گی، مال معاف نہیں ہوگا اور خون معاف نہیں ہوگا۔ کسی کا پیسہ مت رکھیں، کسی کا حق مت رکھیں، کسی کی عزت کے ساتھ مت کھیلیں، اور خون کا تو سوال ہی پیدا نہیں، خون کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نظر میں ان کلمات کا مقام مرتبہ بتانے کے لیے کیا فرمایا کہ یہ کلمات اتنے عظیم ہیں، پوری دنیا ایک طرف اور یہ گنتی کے 4 کلمات ایک طرف۔ آپ کی سچی زبان نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے ابو ہریرہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ابو ہریرہ اگر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ایک طرف ہوں اور اللہ دوسری طرف میرے سامنے پوری دنیا رکھ دے، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، پوری دنیا کو محمد الرسول اللہ چھوڑ دیں گے اور ان کلمات کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ اللہ کے نبی کی نظر میں ان کلمات کی قیمت پوری دنیا سے بڑھ کر، اللہ اکبر۔ اور یہ کلمات جس انسان کو ہونا میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، عمل نہیں کر سکا، نہیں کر سکتا، یہ اس انسان کے لیے، ہم تو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں بلکہ یہ ڈوبتے کو سب سے آگے لے جانے والے۔ ام ہانی کہتی ہیں اللہ کے رسول ایک مرتبہ گزرے میرے پاس سے، تو میں کہنے لگی اللہ کے رسول قد کبرت وضعفت، اللہ کے رسول بوڑھی ہو گئی ہوں، اب قوتیں اور جسم اور ہمت یہ ساتھ نہیں دیتی، کوئی ایسے عبادت بتائیں بیٹھے بیٹھے کر لیا کرو، روزے نہیں رکھے جاتے، لمبے قیام نہیں ہوتے، زیادہ دیر قرآن کے اوپر نظر نہیں ٹکتی، ایسا عمل بتا دیں کہ بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں اور اس کا اجر بھی ہو۔ فرمایا 100 مرتبہ، اے ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، جب تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گی نا خلوص سے، گویا کہ تو نے اسماعیل کی اولاد سے 100 غلام لے کر آزاد کر دی۔ اور اللہ کے رسول وحمد اللہ مئۃ تحمیدہ، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ ام ہانی اگر تو نے واقعتاً خلوص سے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا نا، ایسے ہی ہے جیسے تو نے 100 مجاہدوں کو تیار گھوڑے اللہ کے راستے میں تیار کر کے دے دیا۔ اور اللہ کے رسول ایسا کیا کر کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اے اللہ کے رسول ان اللہ اکبر کا کیا فائدہ؟
فرمایا کہ گویا کہ تو نے 100 اونٹنیاں اللہ کے رستے کے اندر قربان کر دی۔ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اکبر۔ اور یہ گناہوں کو میں نے ذکر کیا نا کہ یہ گناہوں کو جھاڑتے ہیں، ایسے ہی نہیں جھاڑتے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے اندر چھڑی ہے اور ایک سوکھا ہوا درخت، آپ نے وہ چھڑی جو ہے اس درخت کو ماری۔ اب درخت جو ہے وہ پہلے ہی سوکھا ہوا تھا، وہ جناب سارے پتے نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس سوکھے درخت کو دیکھا کہ کیسے اس کے پتے جھڑ گئے؟ صحابہ کہنے لگے جی بالکل اللہ کے رسول۔ فرمایا ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ، جو انسان ان کلمات کا ورد کرتا ہے نا، لتساقط من ذنوب العبد، یہ کلمات انسان کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں کما تساقط ورق هذه الشجرہ، جیسے میری چھڑی نے اس درخت کے سارے پتوں کو جھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر اس چیز کو واضح کیا۔ اور یہ کلمات کتنے عظیم ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جناب ابراہیم ملے۔ کہنے لگے ابراہیم اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور ساتھ ایک بات کہنا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، اس دنیا کے اندر تو ہمارے لیے سوئٹزرلینڈ سے بہتر زرخیز زمین کوئی نہیں نا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ جتنی زرخیز زمین جنت کی ہے وہ کہیں کی نہیں۔ لوگوں کو بتانا کہ سب سے زرخیز زمین جنت کی ہے، میٹھا پانی، لیکن ایک مسئلہ ہے قیعان، اس کے اوپر ہے کچھ نہیں، لیکن غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تم جنتی ہو انشاءاللہ، تمہاری امت جنتی ہے، اور اپنی امت کو کہنا کہ تمہاری جو زمینیں ہیں وہ چٹیل پڑی ہیں، ان زمینوں کے اندر اگر باغ و بہار لگانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر انسان ایک کلمہ کہتا ہے، اور انشاءاللہ جس جنت میں ہم نے جانا اس ہماری جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور یہ فضیلت اللہ کے رسول نے نہیں، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی کہ یہ اتنے وزنی اور اتنے عظیم کلمات۔ آخری واقعہ بیان کر کے ویسے تو اس کی بڑی فضیلتیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن شداد صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ بنو عذرا کے 3 افراد اللہ کے رسول کے پاس آئے، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی یہ 3 مہمان ہیں، کون انہیں رکھے گا؟ تو جناب طلحہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرے مہمان ہیں۔ تینوں ٹھہر گئے۔ 1-2 دن کے بعد ایک قافلہ کہیں جہاد کے لیے نکلا، ان میں سے ایک اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ قافلہ لوٹا تو پتا چلا وہ شہید ہو گیا۔ تھوڑے دن کے بعد دوسرا قافلہ نکلا، ان میں سے ایک کہنے لگا میں نے جانا ہے، وہ بھی گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو جو تیسرا تھا وہ جناب طلحہ کے گھر ہی فوت ہو گیا۔ طلحہ کہتے ہیں جب وہ تینوں فوت ہو گئے تو میں نے ان کے تینوں کے فوت ہونے کے بعد خواب دیکھا۔ خواب میں نے کیا دیکھا کہ جو میرے گھر میں سب سے آخر میں فوت ہوا وہ جنت میں سب سے آگے ہے، اور جو 2 اس کے پیچھے ہیں وہ پیچھے پیچھے۔ مجھے بات سمجھ نہ آئی کہ یار وہ اللہ کے رستے کے اندر جہاد کے اندر شہید ہوا ہے اور یہ اپنے بستر کے اوپر فوت ہوا ہے، اور جنت میں وہ آگے آگے ہونے تو دوسرے آگے چلے۔ میں نے اس شک شبے کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہ اللہ کے رسول شہید پیچھے اور بستر پر فوت ہونے والا آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاص مفہوم ذکر کرتا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کی تکبیروں اور اس کی تحمیدوں اور اس کی تسبیحوں اور اس کی تحلیلوں نے جو وہ یہاں بیٹھ کر کرتا رہا اس کے درجات کے اندر کوئی فرق نہیں ڈالا؟ بات کو سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ کہ انسان بسا اوقات ذکر کرنے، کثرت ذکر کی بنا پر، اللہ کا ذکر کرنے کی بنا پر بسا اوقات شہیدوں سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہم میں سے بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا،
حالات کہہ لیں، بس اوقات زہد کی بنا پر بھی اب دنیا میں کیا لینا، دنیا میں کیا کرنا، گزر گئی بس اب چلے ہی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی زندگی لمبی ہو اور کام سر ثواب کے۔ اللہ کے رسول نے کبھی موت نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا کوئی بہت ہی زیادہ تنگ ہو نا تو یہ کہا کرو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، میرے مولا جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، میرے مولا مجھے زندہ رکھ، اور جب تو سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، موت بہتر ہے تو مجھے لے جائے۔ ایسے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے بھائی، یہ جو دنیا ہے یہ تو ہماری تیاری ہے اس دنیا کے لیے۔ اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں، صدقہ کریں۔ بس اوقات ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں یار ہمارے پاس ہے کیا صدقہ کر، صدقہ تو وہ کر رہا ہے، حج وہ کر رہا ہے، زکوٰۃ وہ دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی معروف حدیث آپ نے سنی، ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول یہ سب مالدار سب کچھ لپیٹ کر لے گئے، ہم رہ گئے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لینا، مجال ہے کوئی مالدار تم سے آگے چلا جائے، ہاں سوائے اس کے جس نے تم جیسا عمل کیا ہو۔ لیکن اس کے اندر ایک نقطہ ہے کہ کبھی مالدار اس مقام پر پہنچ نہیں سکتا الا من رحم ربی، کیوں؟ اس کو مال کی محبت اور مال کی مصروفیت اتنی ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا رہے اور تسبیح گھماتا رہے۔ اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ مالدار اس مقام پر آسانی سے پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ مالدار ہی اتنا، کبھی میٹنگ آ گئی، کبھی جناب بزنس آ گیا، کبھی کلائنٹ آ گیا، کبھی کوئی پھٹیک پڑ گئی، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، وہ کہاں مسجد میں بیٹھے گا؟ وہ مسجد میں اگر بیٹھے گا تو ہم جیسا درویش ہی بیٹھے گا۔ دنیا میں کچھ ہوگا تو جا کر کچھ کریں گے نا، جب ہے ہی کچھ نہیں، گھر میں بھی جا کے بیٹھنا ہے تو بندہ مسجد میں ہی بیٹھ جائے اور اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر ان کلمات کو اپنا حرز جان بنا لیں اور ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے پلے باندھ لیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ عالم، اللہ عالم اپنے ناقص سے تجربے اور ناقص سے مطالعے میں اوورآل جس ذکر کی سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے نا وہ یہی ذکر ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی فضیلت نہیں ملی۔ بس اوقات علیحدہ کلمات ملتے ہیں، سبحان اللہ کی کہیں علیحدہ مل گئی، الحمدللہ کی کہیں علیحدہ مل گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کہیں علیحدہ مل گئی، لیکن یہ جو پوری یوں کہہ لیں چین ہے نا، انسان اسے پورا ہی یاد کر۔ بے شمار لوگ کوئی ذکر بتائیں، کیا ذکر کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کس چیز کا ورد کرنا چاہیے، یہ ورد کریں، یہ سب سے بڑھ کر بہترین ورد۔ اور میرے ناقص مطالعے میں اللہ کے ذکر کے لیے ان سے بڑھ کر ذکر کوئی نہیں، اور دوسری چیز ان کے بعد جس کی بے شمار فضیلت ملتی ہے وہ درود شریف کی ملتی ہے۔ اگر کوئی انسان جس کو اللہ نے ذکر کا شوق دیا ہے، کوئی ذوق دیا ہے، وہ وقت نکالتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، تو میرے بھائیوں اللہ عالم میرے ناقص مطالعے میں ان کلمات کو پکڑ لے اور درود شریف کو پکڑ لے، اللہ کے حکم سے اسے کسی اور چیز کی، کسی اور ذکر کی نہ لوڑ ہے نہ تھوڑ ہے۔ 2 کلمات، 2 چیزیں، اور دونوں ہی مسنون ہیں، یہ بھی نہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون احادیث سے ثابت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر کیسے کلمات آتے ہیں بتاؤں آپ کو، بے شمار چیزیں تھی، وقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات یہ قرآن کے متبادل ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ 4 کلمے میرے صحابی یہ قرآن کے متبادل ہیں، اور اس بات کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول بتائیں کیا آپ کا دین ہے، کیا آپ کی بات ہے؟ فرمایا یہ نماز ہے۔ کیا جی نماز؟ یہ پڑھو یہ پڑھو۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول دماغ موٹا، زبان ساتھ نہیں دیتی، یاد کون کرے گا؟ فرمایا چل تو ساری دعائیں سارا قرآن چھوڑ دے، پوری نماز میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی پڑھی جایا کر۔ اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کی بڑی بڑی دعائیں، بڑے بڑے ذکر اور بڑے بڑے ذکر، بڑے بڑے قرآن کی تلاوتیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا جو اجر ان کو دیتا ہے نا، اللہ تجھے ان 4 کلمات کا دے دے۔
یہ قرآن کے متبادل کلمات ہیں، ان کا اتنا وزن ہے، ان کو حقیر مت جانے، ان کو خفیف مت جانے، ان کو اپنا حرز جان بنا لیں۔ ایک یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسری چیز وہ درود شریف۔